السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی چہرہ انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت کی ضرورت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سخت گو تھے نہ سخت دل، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کر بولتے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے، نہ عیب گیری تھی کہ دوسروں کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مذاق کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پسند بات سے تغافل برتتے تھے، ادھر التفات نہ فرماتے تھے گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسروں کی کوئی امید کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دل جوئی کی بات فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے اور لایعنی و بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے، نہ کسی کو عار دلاتے اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے۔ جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں شریک ہوتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے ہیں، کیونکہ اجنبی مسافر لوگ ہر قسم کے سوالات کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے اجنبی مسافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لے آتے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفی ہوں، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھ لو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی احسان کے بدلہ میں بطور شکریہ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنی فرض منصبی ادا کر رہا ہے، کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے۔ البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود ہی رک جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔